رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور یہودی سے گفتگو کرتے کہ یہ درخت تو مجھے بیچ دے، وہ درخت تو مجھے بیچ دے۔ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے درخت بیچ دیتا ہوں۔ اب اس صحابی کو جا کر کہتے ہیں کہ یہ درخت تمہارا ہو گیا، اب تمہیں فجر کی نماز کے بعد ذکر اور اذکار کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب یہ بات یہودی کو پتا چلی کہ یار اتنا زیادہ اتنے زیادہ احسار کیا انہوں نے، یہ دین کیسا عظیم دین ہے کہ عبادت کے ایک جز کو ترک نہیں کیا۔ اللہ سے تعلقات ایسے ہی نہیں جڑتے عزیزوں۔ میں نے کہا نا کہ دل کی کیفیت کا نام تقوی ہوتا ہے۔ میرا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے، میں اللہ سے کتنا مانگنے والا ہوں۔ مقاصد ہوتے ہیں نا، ایک بندہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بھیج دیتا ہے۔ اللہ، مجھے یاد پڑتی ہے ایک روایت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنے بچے کو لے کر، دودھ پیتا بچہ ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کو اپنے لیے جہاد کے لیے قبول کر لے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 سال کے بچے کو کیا کریں گے؟ اس عورت نے کہا اللہ کی سب مجھے پتا ہے یہ بچہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، لیکن جب کوئی تیر آئے تو میرے بچے کو آگے کر دیجئے گا۔ میں بتاتا چلوں، میں آپ کو میں اپنے دل کی بات بتاتا چلوں، علماء موجود ہے، انا احقر من العباد، میں تو حقیر بندہ ہوں، میرے رب کا دین بڑا زخمی ہوا ہے بھائیوں، میرے رب کا دین بڑا زخمی ہے آج۔ اس کے تو سمجھ لیں کہ اس کے تو زخم سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں۔ کئی عرصے سے میرے رب کا دین جو ہے نا زخم برداشت کرتا چل آ رہا ہے۔ اللہ کے لیے اب بھی دین کے لیے مخلص ہو جائیں، اپنا کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ میرے اللہ کے دین کو کیا فائدہ ہے۔ چھوڑ دیں اپنے نفس کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، اللہ کے لیے فروخت کر دیتا ہے۔ تو وہ کیفیت کب پیدا ہوگی میری اور آپ کی کہ میں نے اپنا سب کچھ نکال کے اللہ کو دے دیا؟ اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت ہی قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ رات کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں کرنا، اپنے آپ کو، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، یقین مانے، میں کل بیٹھا ہوا تھا، میں اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے شہرت سے محفوظ کر دے، اے اللہ مجھے شہرت نہ دینا اللہ، اس لیے کہ یہ شہرت جو ہے نا، کوئی بھی ہو، میں عام بات کر رہا ہوں، میں سب سے پہلے میں نے کہا نا میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، انسان کے اخلاص کا گھلا گھوٹ دیتی ہے۔ ان اللہ یحب العبدا تقیا خفیا غنیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک ایسے بندے کے بارے میں جس کو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن المنقدر رحمہ اللہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی۔ کہاں پر نماز پڑھی؟ مسجد نبوی میں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا ایک آدمی تھا اور قحط پڑ گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کا جو پلر تھا نا، جو پلر ہے، وہاں پر ایک آدمی بیٹھ کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ بارشیں برسا دیجئے، یا اللہ بارشیں برسا دیجئے، میرے اللہ بارشیں برسا دیجئے۔ عبداللہ بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیا تھا۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ بارشیں برسنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ایک اشتیاق ہوا کہ یار من هو الرجل، وہ کون ہے وہ آدمی؟ یار اتنا بڑا مستجاب دعوت کہ اللہ کو دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔
یعنی اتنا گہرا تعلق ہے اس کا اللہ کے ساتھ. کہتے کہ میں نے جستجو کی کہ میں صبح کے وقت جاؤں گا اور اس سے ملاقات کروں گا. میں ان کے گھر پر گیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کس لیے آئے ہو بھائی؟ کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی. اللہ کہنے لگے یار اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی کو بتانا نہیں بھائی, کسی کو نہیں بتانا بھائی, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. وہ بندہ کون تھا؟ حافظ ذہبی فرماتے ہیں ہمیں اس کا نام بھی نہیں مل سکا کہ وہ بندہ کون تھا. بولا بھائی نہیں بتانا کسی کو بھی میرے بارے میں. اس نے کہا کہ نہیں, اب مسئلہ یہ کہ میں آپ کے پاس آیا جایا کروں گا. بولا اچھا ٹھیک ہے ابھی تم چلے جاؤ, پھر جب آنا ہو تو آ جانا. حافظ ذہبی فرماتے ہیں, ابن المنقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں گیا اس کے پاس دوسرے روز, دیکھا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا. لوگوں سے پوچھا, کہا کہ اس بندے نے وہ علاقہ اور وہ شہر چھوڑ کر ہی کہیں چلا گیا. اخلاص کی داستان عزیزوں, اخلاص کی داستان بڑی